کا بچہ۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات بہت تیز بارش ہوئی تھی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ عاصم کو اس کی امی نے قریبی دودھ کی دکان سے دودھ لانے کے لیے بھیجا تاکہ ناشتے میں چائے تیار کی جا سکے۔ عاصم نے پیسے لیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی دودھ والے کی دکان دور تھی کہ عاصم کی نظر سردی سے کانپتی اور ٹھٹرتے ہوئے ایک بلی کے بچے پر پڑی، جو سڑک کے کنارے دیوار سے لگا اپنے بال کھڑے کر کے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ بلی کا بچہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے کانپتے دیکھ کر عاصم کا دل بھر آیا۔ دودھ لینے کے بجائے گھر کی جانب واپس ہوا۔ گھر میں داخل ہوا تو باورچی خانے میں موجود عاصم کی امی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ او ہو، لگتا ہے آج پھر پیسے گرا آئے ہو۔ عاصم نے سر جھکا لیا اور امی سے کہا، امی جان، باہر سڑک کنارے بلی کا ایک بچہ سردی سے کانپ رہا ہے۔ سردی بہت تیز ہے اور اس کی امی نہ جانے کہاں ہے۔ کہیں بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے کوئی گرم کپڑا دے دیں جو اس پر ڈال کر اسے سردی سے بچا لیا جائے۔ یہ سن کر عاصم کی امی نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا۔ پھر امی نے پرانے کپڑے سے ایک چھوٹا سا سوئیٹر نکال کر دے دیا اور کہا، جاؤ یہ سوئیٹر بلی کو پہنا دو۔ عاصم نے سوئیٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، امی جان، یہ تو مجھے پہنانا نہیں آئے گا۔ اس کی امی نے عاصم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری نیکی میں شامل ہو جاتی ہوں اور سوئیٹر بلی کے بچے کو میں پہنا دوں گی۔ عاصم امی کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ بلی کے بچے کو عاصم اور امی نے سوئیٹر پہنا دیا۔ بلی کا بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو اور احسان مند ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے جانوروں کا خیال رکھیں کہ وہ بھوک یا سردی سے مر نہ جائیں۔ زندگی کا انمول سبق۔ یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے اس دوست کو ہمیشہ ہر وقت ساتھ ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کر بادشاہ کو دے دی، لیکن گولی بھرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ کر گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا، یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا کٹ کر ضائع ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا، اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کے لیے گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی، تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے۔ وہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ فوراً اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ تم صحیح تھے، وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا
کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا، یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح سے ہوا؟ تم 1 سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا؟ دوست مسکرا کر بولا، ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے، کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے۔ زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان فطرتاً جلد باز ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ احمد کا کتب خانہ۔ احمد بہت ذہین اور سمجھدار بچہ تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اگر کہیں کوئی کتاب رکھی ہوتی تو اسے فوراً اٹھا کر پڑھنے لگتا، لیکن اپنی اسکول کی تعلیم کی وجہ سے وہ غیر نصابی کتابیں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ حال ہی میں احمد کے ابو نے ایک گھر خریدا۔ وہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ جب وہ نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے تو دادا جان نے بھی اپنی پرانی چیزوں میں سے ایک صندوق نکالا۔ احمد نے پوچھا، دادا جان اس صندوق میں کیا ہے؟ دادا جان نے کہا، اس میں میری کتابیں ہیں۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اب نظر کی کمزوری کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی ان کتابوں کو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کتابیں رتی میں دے دوں گا یا کسی قدرداں کو عطیہ کر دوں گا۔ احمد نے کہا، دادا جان آپ مجھے یہ صندوق کھول کے دکھائیں، مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ دادا نے جب صندوق کھولا تو اس میں اسلامی کتابیں، ڈرامائی مزاحیہ کہانیاں، سفر نامے، معلوماتی کتابیں، مشہور شخصیات پر لکھی گئی کتابیں، ناول اور ہاں بہت سارے ہمدرد نونہال اور لغت بھی موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر احمد کو بہت اچھا لگا اور اس نے کہا، دادا جان کیا میں یہ ساری کتابیں لے سکتا ہوں؟ دادا نے کہا، ہاں بھائی کیوں نہیں۔ جب وہ نئے گھر گئے تو احمد نے اپنے ابو سے کہا، میں ایک کمرے کو مطالعے کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ دادا کی اتنی ساری اور اتنی اچھی کتابیں ہیں اور میرے پاس بھی بہت سی کتابیں ہیں، ہم اپنے ایک کمرے کو کتب خانہ بنا لیتے ہیں۔ ابو کو احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایک کمرے میں بہت سی الماریاں لگا دیں اور ان میں کتابیں رکھ دیں اور کچھ صوفے رکھ دیے اور میز لگا کر اس پر ایک کمپیوٹر بھی رکھ دیا۔ احمد کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابو اکثر بازار سے نئی کتابیں احمد کے لیے خرید لیتے۔ احمد نے جب اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنی کتابیں دکھائیں تو انہیں یہ سب بہت اچھا لگا اور بہت شوق سے کتابیں پڑھیں۔ اکثر امی ابو بھی یہاں آ کر کتابیں پڑھتے اور احمد دادا کو کتابیں پڑھ کر سناتا اور احمد کے دوست ہر روز کتابیں پڑھنے آتے۔ احمد ہر مہینے اپنی جیب خرچ سے ایک کتاب خریدتا ہے اور اس طرح احمد کے کتب خانے میں مزید کتابوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔